دوستو السلام علیکم۔ حکیم محمد اصغر خان چانڈیا اپنے یوٹیوب چینل کی 14ویں ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو میری حوصلہ افزائی کریں، میرے چینل کو بڑھ چڑھ کر سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور میرا چینل کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکے، اور آپ کے اس تعاون کا میں شکر گزار رہوں گا۔ تو دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سجی بوٹی۔ اس کو سندھی اور سرائکی زبان میں لانا بوٹی، پنجابی میں سجی، گجراتی میں ساجی کھار، سنسکرت میں سور چکا، انگریزی میں بیرا کہتے ہیں۔ اس کی 4 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی جو پہلی قسم ہے عام سجی، جو نمناک زمین میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 دوسری قسم جو جڑ سے اوپر تک سرخ ہوتی ہے۔ اس کی تیسری قسم اس سجی کی ٹہنیاں سرخ ہوتی ہیں، اور اس کی چوتھی قسم اس سجی کو گورا یا چٹا لانا بھی کہتے ہیں، جس کی تمام ٹہنیاں ایک خاص ترتیب سے ہوتی ہیں، مثلاً مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے رخ پر ٹہنیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ 4 قسموں میں پائی جاتی ہے۔ سوڈیم کا دوسرا نام نیٹرم ہے۔ سجی حقیقت میں کثیف کاربونیٹ آف سوڈیم ہے۔ لوٹا سجی تھوڑی صاف ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر بوٹیوں کو جلا کر راکھ بنا کر تیار کی جاتی ہے۔ خاص کر اشنان بوٹی یہ کھاری اور تیز ہوتی ہے۔ بہتر تو وہ ہے جو صاف سیاہ براق ہو۔ سجی گلابی رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کو لوٹا سجی بھی کہتے ہیں۔ اس کا مزہ شور اور نہایت تیز ہوتا ہے۔ جانوروں میں سے اونٹ بڑے شوق اور رغبت سے اس کو کھاتے ہیں۔ مزاج کے لحاظ سے گرم خشک درجہ چہارم، افعال خفیف مقدار میں ہاضم، منفذ بلغم، محلل، ورم تال، موشتی، دفع درد، چوٹ، مدر بول، مسکن، درد گردہ شدید، اکال جالی، زیادہ مقدار میں معدے آنتوں کو زخمی کر کے بے حال کر دیتی ہے۔ مسوں پر لیپ کرنے سے ان کو نیست و نابود کر کے خشک کر کے گرا دیتی ہے۔ برس میں بھی مفید ہے۔ تر، خارش و گنج پر تلا یا اس کی مالش بہت مفید ہے۔ ورم تال یعنی تلی کے لیے بھی اس کا لیپ مفید ہے۔ شدید جالی اور اکال ہونے کی وجہ سے گوشت کھا جاتی ہے۔ اگر سرما کے ہمراہ کھرل کر کے بطور سرما آنکھوں میں ڈالا جائے تو یہ آنکھوں کا جالا کاٹ دیتی ہے۔ اگر چوٹ کی وجہ سے ورم اور درد ہو تو اس کا لیپ بہت مفید اور جادو اثر ہے۔ معدے و آنتوں کو تقویت دینے، ہاضمہ درست کرنے کے لیے مختلف چورنوں میں بھی شامل کی جاتی ہے۔ کھانسی دمہ میں بلغم کو خارج کرتی ہے۔ اس کو تھوڑا مقدار میں دیگر ادویات کے ہمراہ اس کا استعمال مدر بول، مسکن، درد گردہ میں بہت مفید ہے۔ سجی کو زیادہ مقدار میں کھانے سے منہ اور حلق میں جلن، درد شدید ہوتا ہے، کائے اور دست آنے لگتے ہیں۔ شدید ضعف کی وجہ سے مریض کے
مر جانے یا ہلاک ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سجی کو غلطی سے زیادہ مقدار میں کھا لی جائے تو انبویا معدے کو دھوئیں یا صرف گرم پانی زیادہ مقدار میں پلا کر بار بار قے کروائیں۔ اس کے بعد دیسی مرغی کے انڈوں کی سفیدی پانی میں پھینٹ کر پلائیں۔ یہ مقوی معدہ ہاضم طعام بھی ہے تو وہاں اس کے کچھ مضر اثرات بھی ہیں۔ ورم حلق اور سوزش معدہ بھی پیدا کرتی ہے۔ دودھ، روغنیات، گھی اس کا مسلمہ ہے۔ 2 سے 3 رتی اس کی مقدار مہلک اور زہریلی ہے۔ نمک سجی، اس کو لوٹا سجی بھی کہتے ہیں، بہتر تو وہ ہے جو صاف سیاہ براق سے حاصل کیا گیا ہو۔ ویسے نمک سجی گلابی رنگ میں ہوتا ہے، رنگ بھوری سیاہ، ذائقہ تیز، شور۔ اس کا مزاج درجہ چہارم خشک، درجہ چہارم میں گرم بھی ہوتا ہے۔ مقدار خوراک جو کے برابر زیادہ مقدار اس کی زہریلی ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، کچھ میں سجی کے مجرب اور جادو اثر رزلٹ دینے والے نسخے بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ سب انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ تو دوستو، رکا ہوا حیض جاری کرنے کے لیے لوٹا سجی 25 گرام، نوشادر 12 گرام، لونگ 6 گرام، مصبر 12 گرام، گوکرو 30 گرام، تمام اجزاء کو کوٹ چھان کر شہد کی مدد سے چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی اجوائن اور سنڈ کے قہوہ سے دیں۔ انشاءاللہ مدتوں کا رکا ہوا حیض جاری ہو جائے گا۔ اور دوسرا نسخہ پتھری کے لیے، یہ بھی بہت مجرب نسخہ ہے پتھری کے لیے۔ انشاءاللہ جو استعمال کرے گا وہ دعائیں ضرور دے گا، لیکن اس میں مریض کی مزاجی کیفیت کو دیکھ کر نسخہ استعمال کروایا جائے۔ پتھری کے لیے نوشادر ٹھیکری 2 تولے، کلمی شورا 2 تولے، جوکھار 2 تولے، لوٹا سجی 2 تولے، سنگ یہود 4 تولے، لاچی خرد 2 تولے، سہاگا 1 تولہ۔ صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک 2 گرام، صبح شام کھانے کے بعد سپرائٹ یا 7 اپ کی بوتل کے ساتھ دیں۔ یہ پتھری کو تحلیل کر دیتی ہے۔ پتھری رگ بن کر خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں مریض کے مزاجی کیفیت کو دیکھنا چاہیے، خاص کر بلغمیات اور دمہ کو دیکھ کر استعمال کروانا چاہیے۔ دوسرا ایک نسخہ درد گردہ کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جوکھار، لوٹا سجی، سہاگا خام، نوشادر، مرچ سیاہ، نمک سندھا، نمک سفید، ہیرا ہنگ، شورہ کلمی، ہم وزن پیس کر سرکہ ولیتی میں ملا کر لوک سا بنا لیں۔ درد کی شدید نوعیت میں آدھے گھنٹے بعد 2 ماشے چٹائیں، انشاءاللہ درد غائب ہو جائے گا۔ ویسے دوستو، سجی کا نمک بنانے کی بے شمار ترکیبیں ہیں۔ ہر حکیم اپنی اپنی ترکیب کے مطابق تیار کرتا ہے، لیکن میں ایک عام اور آسان سی ترکیب عرض کر دیتا ہوں جو اس کا نمک بنانے میں بہت آسان ہے اور سادہ بھی ہے۔ نمک سجی بنانے کے لیے سجی کو جڑ سمیت نکال کر پانی سے دھوئیں، دھو کر اس کو سائے میں خشک کریں۔ جب بالکل خشک ہو جائے تو اس کو کسی محفوظ طریقے سے جلا لیں تاکہ اس کی راکھ محفوظ رہے۔ پھر اوپر سے سفید راکھ لے کر 8 گنا پانی میں حل کریں۔ تقریباً 6 دن
اس کی راکھ کو روزانہ ہلاتے رہیں، پھر مقطر پانی لے کر کڑھائی میں ڈال کر پکائیں۔ جب تمام پانی جل جائے، نیچے خشک پاؤڈر بچ جائے، یہ لوٹا سیجی کی کھار ہے۔ بہتر تو ہے کہ ابھی پانی تھوڑا سا گیلا ہو تو اس کو کسی دوسرے برتن میں پانی ڈال کر اس کے بھاپ پر پکائیں۔ یہ سیجی اعلیٰ قسم کی تیار ہوتی ہے اور جلتی بھی نہیں ہے۔